کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 59ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے شاہ حبشہ نجاشی کی زندگی کے حالات سنے تھے۔ چونکہ حبشہ کے بادشاہ کا ذکر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین باب ہے، اس لیے اس کا تفصیلی تذکرہ ضروری تھا۔ اس تذکرے میں بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار ہم کر چکے ہیں، مثلا یہ کہ اس کے والد کے بعد اسے بادشاہت کی گدی کن حالات میں اور کن پیچیدگیوں کے درمیان ملی تھی، اور کس طرح حبشہ میں اس کے خلاف بغاوت کی لہر اٹھی تھی، اور کس طرح اس کے انتقال کی خبر سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا ہمارے ناظرین میں سے جن لوگوں نے ابھی گزشتہ ایپیسوڈ کو نہیں دیکھا ہے وہ ضرور دیکھیں، اس سے پہلے کے ایپیسوڈز کو بھی دیکھیں، سارے کے سارے ہمارے چینل میں اس وقت موجود ہیں، کیونکہ کافی دلچسپ معلومات اس قسط میں پیش کر دی گئی ہیں۔ ناظرین آئیے آگے بڑھتے۔ ایمان کی دعوت اور اسلام کا پیغام اپنے ابتدائی دور میں جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، اسی تیزی کے ساتھ آزمائشوں سے بھی اہل ایمان اور اہل اسلام کو دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ دعوت اسلامی کے تیزی سے پھیلنے میں ہجرت حبشہ بھی ایک اہم محرک یعنی فیکٹر ثابت ہوئی تھی۔ آزمائش کے ان مراحل کے بیچ ایک خوشکن خبر بھی سامنے آئی، اور یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی تھی، جو مسلمانوں کے لیے ان آزمائشوں کے درمیان ایک الہی سوغات سے کم نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، جس کا تذکرہ ہم آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ بیشتر سیرت کی کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعے کی تفصیلات ملتی ہیں۔ ہم سیرت ابن ہشام میں درج تفصیلات کو پیش کر رہے ہیں، جن کو ابن اسحاق کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل کی نکاح میں تھی۔ ان دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور اور ان کے مزاج میں پائے جانے والی غضبناکی اور دبدبے کی وجہ سے وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئی تھی۔ اسی طرح نعیم ابن عبداللہ الخام نامی صحابی، جو کہ بنی عدی ابن کعب کے قبیلے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی خاندان سے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا، مگر قوم کے ڈر سے اس حقیقت کو منظر عام پر نہیں لایا تھا۔ حضرت خباب ابن الارت جو صحابی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ کو قرآن پڑھانے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی جانب نکل پڑے۔ انہیں خبر ملی تھی کہ وہ مسلمان مرد و خواتین جو حبشہ کی جانب کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے تھے، اور جن کی کل تعداد 40 کے لگ بھگ تھی، جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب وغیرہم بھی شامل تھے۔ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوہ صفا میں جمع ہیں۔ راستے میں انہی کے خاندان یعنی بنی عدی سے تعلق رکھنے والے ایک فرد نعیم ابن عبداللہ ملے اور حال چال پوچھا کہ بھائی عمر کیا ماجرا ہے، کہاں نکلے ہو تلوار لٹکا کر؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ، جس نے بے دینی اختیار کر رکھی ہے، قریش کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے، ان کو جاہل و بے وقوف قرار دیا ہے، ان کے دین کو عیب لگا چکا ہے،
ہمارے معبودوں کو گالیاں دی ہیں، آج تو مجھے ان کا قصہ ہی تمام کرنا ہے۔ یہ سن کر نعیم نے کہا اے عمر، واللہ تمہارے نفس نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے، تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے قتل کر دیا، نعوذ باللہ، تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے، تم زمین پر چل بھی سکو گے؟ ہرگز نہیں، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو، ان کی اصلاح کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعجب ہوئے اس سوال پر اور اس جواب پر کہ گھر والوں کی بات کی جا رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا میرے گھر والوں میں کون؟ تو حضرت نعیم نے کہہ دیا کہ تمہارے بہنوئی، تمہارے چچیرے بھائی سعید ابن زید ابن عمرو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب، واللہ یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے ان کی تو خبر گیری کرو جو تم پر لازم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے غضبناک ہو کر اپنا رخ موڑ لیا، وہ حد درجہ غصے کے حالت میں تھے۔ جب یہ ان کے گھر پہنچے تو خباب ابن ارت ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قرآن پڑھا رہے تھے اور سورہ طٰہٰ تھی۔ جب ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی اور ان کی آمد کی آہٹ محسوس کی تو حضرت خباب ابن الارت گھر کے کسی گوشے میں کسی چیز کے آڑ لے کر چھپ گئے، اور حضرت فاطمہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے ان چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی جن پر آیات لکھی ہوئی تھی، اور عام طور پر اس وقت جو آیتیں لکھی جاتی تھی وہ چمڑے پر لکھی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باہری سے تلاوت کی آواز سن چکے تھے، اندر داخل ہوئے اور آتے ہی پوچھا کہ یہ کس کے گنگنانے کی آواز تھی، تو بہن اور بہنوئی دونوں انکار کرنے لگے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کسی کی آواز نہیں تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، واللہ میں نے سنا ہے اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ تم دونوں مسلمان ہو چکے ہو۔ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید ابن زید کو پکڑ کر زدوکوب کرنا چاہا تو بہن فاطمہ بیچ میں آ گئی۔ حضرت عمر نے فاطمہ کے سر پر بھی ایسی ضرب لگائی کہ ان کا سر زخمی ہو گیا۔ جب ظلم سہ لیا تو نڈر ہو گئے اور بے باکانہ انداز میں دونوں نے ہی یعنی بہن اور بہنوئی نے ببانگ دہل اعلان کر دیا کہ جی ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کو جو بھی کرنا ہے کر لیجئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کے چہرے پر خون کو رستے دیکھا تو اپنے کیے پر پچھتانے لگے اور ان دونوں کو پیٹنے سے رک گئے اور کہا لاؤ مجھے وہ کتاب دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں بھی تو دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا لائے ہیں۔ تو بہن نے جواب دیا نہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ تم کچھ کر دو گے۔ کہا کہ نہیں کچھ نہیں کروں گا، اور معبودوں کی قسمیں کھانے لگے کہ پڑھ کر واپس لوٹا دیں گے۔ تو بہن نے جواب دیا کہ بھائی آپ تو اپنے شرک کی نجاست میں ہیں اور اس کتاب کو تو پاک شخص کے سوا دوسرا چھو نہیں سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پھر بہن نے وہ ورق دیا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے ابتدائی آیتیں پڑھی تو کہا یہ کلام کس قدر اچھا اور کس قدر عظمت والا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر کے بہنوئی نے کہا اے عمر، بخدا مجھے امید ہو گئی کہ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے تمہیں منتخب کر لیا ہے، کیونکہ میں نے کل ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ ابو الحکم ابن حشام یا عمر بن الخطاب سے اسلام کی تائید فرما، لہٰذا اے عمر اللہ سے ڈرو۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اے خباب مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو تاکہ میں وہاں چل کر ایمان قبول کر دوں۔ ناظرین پھر آگے کیا ہوتا ہے، حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح جاتے ہیں اور وہاں کیا ہوتا ہے، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو اگلے ہفتے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پر ہمارے اس پروگرام میں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام،
آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔